الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر 19A میں آپ کو خوش آمدید. اس سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور گرامر پارٹ کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ 10 نئے ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 650 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر بھی ہوگا لیسن انشاءاللہ. الحمدللہ ہم لوگ آلموسٹ اپنے ٹارگٹ پہ ہیں جی، اور سبق نمبر 19 کے اختتام تک آپ ٹوٹل 232 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، یعنی آج کے سبق کے اختتام پر. تو آپ کو مبارک ہے انشاءاللہ کہ آپ نے جو ٹارگٹ ہے آج تھوڑی دیر میں آپ اچیو کر لیں گے. 41,111 بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں. باقی آپ کی محنت ہے کہ آپ کتنا دل سے اور کتنی لگاؤ سے اس کے ریویژن کرتے ہیں اور ان کو 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. اب تو ہوم ورک آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ 232 الفاظ اس میں ہیں جو آج انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ آیت مبارکہ دیکھی تھی، سورہ القمر کی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو ذکر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ذکر یاد دہانی بھی ہے، ذکر حفظ کرنا بھی ہے، ذکر جو ہے وہ نصیحت پکڑنا بھی ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ہم نے جو معنی ہیں اس کے دیکھے تھے. تو اگر نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی اب اس سے اور بہترین کیا چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین کام ہے. تو اب یہ کامبینیشن ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ماشاءاللہ ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر آپ کا شوق رہا اور آپ نے QC2 ایٹ لیسٹ کر لیا تو پھر آپ کو موقع ملے گا، آپ ٹریننگ لیں گے انشاءاللہ، آپ بھی آگے لوگوں کو سکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سکھائیں لوگوں کو. جتنا آپ سیکھ چکے آپ اپنے گھر میں دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو ان آفیشیل وے میں سکھانا شروع کر دیں. تو ایک ٹائم آئے گا کہ پھر آپ آفیشیلی بھی سرٹیفکیٹ کورس جو ہے وہ سکھانے کے لیے انیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے جی؟ انسان کی نیت ہوتی ہے کہ جب نیت پیور ہوتی ہے تو اس کا پھر جو اجر ہے وہ بھی اس کو ملتا ہے. یہ ایک عمل آپ نے کر لیا، لیکن یہ یہاں پہ خالی رکتا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے جی کہ میری نیت تو ٹھیک تھی لیکن میرا عمل خراب ہو گیا. تو یہ کام ایسے نہیں ہے. آپ اصل میں عمل کو دیکھیں گے کہ عمل کی آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کی اصل میں نیت کے اوپر تھی. کہ اگر آپ نے جیسے ہجرت کے بارے میں یہ آتی ہے نیت والی حدیث کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے تو اس کا اجر اللہ دیں گے. اگر کسی شخص نے اپنی کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کا مفاد دنیاوی ملے گا. کسی نے نکاح کے لیے کی ہے تو اس کو نکاح ہی ملے گا. تو اس کانٹیکس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہیں. تو اعمال وہی جو نیت ہوگی وہی آپ عمل کرتے ہیں تو اسی کا اجر ملتا ہے. تیاری کا بہترین طریقہ ہے کہ بار بار دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما. وسائل کا استعمال کریں. وسائل کیا ہیں آپ کے پاس؟ ٹیکنالوجی ہے آج کل. آپ کے پاس مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ وہ میدان ہے جی دین کا
کہ جس میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی تعلیم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ سابقون الاولون کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسابقت لے جانے کا جو جذبہ ہے وہ آپ کو سیکھنے میں بہت مدد کرے گا اور اس میں درجات بلند ہوں گے. دنیا کے اندر جو ہے مسابقت کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سوائے خواری کے اور سوائے کمزوری کے کچھ نہیں ہے. کہ اس کے پاس گھر بڑا ہے تو میرے پاس چھوٹا ہے، تو وہ گاڑی بڑی ہے تو میری چھوٹی ہے، تو فلاں تو یہ تو وہ، اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو دنیا، اس میں مسابقت لے جانے کے لیے آپ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ وہ کس کو کیا دے رہے ہیں، اسی پہ شکر کریں اور اپنی محنت کوشش کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نوازتے رہیں گے جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے. تو مسابقت دین میں ہے جی. تو بار بار دعا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا کروڑوں بلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا، ہر چیز کا، یہ وہ رب ہے. یہ بار بار ہم رب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رب کون ہے. رب جو ہر طرح سے اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے. زدنی، زدنی ہے جی، زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا. اسی طرح اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں زیادہ کرنا، یہ وہیں سے شاید آیا ہوا ہے اردو میں بھی زدنی. تو زد اور نی یہ خالی جی ہوتا آپ نے پڑھا، لیکن یہ جی اکیلا نہیں آتا اس کے بیچ میں، کیونکہ وہ اس کی سیغے کی ادائیگی ہی جو ہے وہ مشکل اور خراب ہو جاتی. تو یہ نون ایک بیچ میں لگایا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ آپ نیکسٹ لیولز میں پڑھیں گے کہ یہ نون کب کہاں پہ آتا ہے. لیکن اس نی کا مطلب ہے مجھے، کیونکہ یہ اکیلا نہیں آئے گا یہاں پہ. تو زدنی، زیادہ کر مجھے علم. اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے علم، علمن، علمن یہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل آ گئی علمن کی. اب یہ کیوں آیا ہے؟ یہ گرامیٹیکل رول انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیولز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ اس کے اوپر زبر کیوں آئے ہیں، دو زبر کیوں آئے ہیں. تو ابھی فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ علمن ہے، علم میں یہ اس کا ایک معنی ہے کہ یا اللہ زیادہ کر مجھے علم میں. کچھ پوائنٹس اس میں سے پک کرتے ہیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے، قرآن پاک میں آتی ہے. تو یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، یہ آیت نمبر 114 ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اس کو جلدی سے سیکھ لیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سکھاتے تھے قرآن پاک، وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اس میں جلدی نہ فرمائیے، یہ ہم آپ کے دل میں اتار دیں گے. آپ یہ کام کیجئے کہ آپ یہ دعا کیجئے ربی زدنی علما. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے دعا ڈائریکٹ، اور یہ قرآن پاک میں ہے، آپ کھول کے دیکھیے. تو اب آپ دیکھیے کہ کس نے سکھائی ہے اور کس کو سکھائی ہے. تو اس دعا کے اندر کیا اثر ہوگا، تو یہ بس ہماری انداز اگر وہ ہوگا دعا والا تو انشاءاللہ اس کی قبولیت جو ہے وہ ضرور ہے. اسی طرح جی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَ عَلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ پوری آیت ہے، کہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے یہ ترجمہ ابھی کر دیا کہ آپ اس میں جلدی نہ کریں. تو ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو، وہ کیسے مانگے گا؟ ایک انسان کا کوئی ایسا کرٹیکل آپریشن ہو کہ پتہ نہیں سروائیو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اب اس کی جو شخص کی دعا ہوگی، یا وہ نماز پڑھا ہوگا تو اس کو ایسے لگے گا یہ میری آخری نماز ہے شاید. یہ احساس اگر اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ کیسی نماز ادا کرے گا، وہ کیسی دعا کرے گا. تو ہم لوگوں نے کئی دفعہ اپنے پیاروں کو دیکھا کہ وہ جب اپنی آخری لمحات میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کس انداز سے دعا کرتے ہیں. تو وہ دعا کا وہ انداز سیکھنا چاہیے اس زندگی میں، تو پھر اس میں اثر آتا ہے. ایک شخص کئی دن سے بھوکا ہو، کیسے مانگے گا؟ اسی طرح تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار نماز سے پہلے، بعد میں، یا آیت الکرسی کے بعد، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد،
اے اللہ جہالت کی بیماریوں سے نجات دے، کہ جب جہالت انسان کے اندر اوپر چھائی ہوئی ہو تو پھر قرآن ہی سمجھ میں نہیں ہو، یہ پھر ایسی چیز ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے صحیح علم ہے اور جو صحیح چیز ہے اس کی علم کی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ جہالت بھی دور فرما تاکہ قرآن تو سمجھ میں آئے، علم عطا فرما۔ سب سے اہم علم جو ہے وہ قرآن کا ہے جو ابھی آپ حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن اگر سمجھ نہیں آئے گا اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو ایک مومن، ایک انسان مسلمان رہ جائے گا، مومن نہیں بن پائے گا۔ اور مسلمان ہونا تو صرف ایک انٹری لیول ہے کہ کلمہ پڑھا تو آپ انٹری لیول پہ آپ نے آپ کی درخواست قبول کر لی کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، لیکن اصل کام تو مومن بننا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ پھر اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس بات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں بلکہ کہ نہیں یار اگر زیادہ علم سیکھ لیا پھر رسپانسبلٹی اچھا ہے۔ یہ کیسا شیطان کا وار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام سیکھنے کے لیے اتارا ہے اور سمجھنے کے لیے اتارا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں سیکھنا، اس کو رسپانسبلٹی پڑ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تو اگر جہالت کے دور میں یہود و نصارہ بات کرتے، مشرکین بات کرتے تو چلو کوئی اس میں دیکھا جاتا کہ کوئی وزن ہے۔ ایک مسلمان یہ بات کرے جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے اور فرائض میں سے کہ اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، اس کے بغیر تو مسلمان ہی کچھ نہیں، صرف وہ انٹری لیول کا ایک شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا تھا، ادروائز تو کوئی اس میں مسلمان کی کیا اس میں ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے شاعر ہیں جو علم کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، علم کو سائڈ پہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، نبی کے وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب زدنی علما، اور ہم کہتے ہیں نہیں علم کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ زیادہ سمجھ میں، یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے جیسے علم حاصل کریں گے، جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، اتنی زیادہ جو ہے وہ نور کا آئے گا، علم کا آئے گا۔ تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، حکم دیا کہ یہ مانگے آپ۔ تو آئندہ اگر وہ کہے کہ نہیں علم کی ضرورت نہیں تو انہیں کہے کہ آیت نمبر 114 کھول لیں قرآن پاک کی، سورہ طٰہٰ کی، اور پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ الذی علم بالقلم، سورہ علق میں آتا ہے آیت نمبر 4 میں، الذی علم بالقلم۔ الذی ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے، الذی جس نے، علم سکھایا، یہ بھی علم سے آیا ہے، اور عین لام میم ہی اس کا ہے لیکن ڈائی ڈفرنٹ ہے، یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اگلے کورسز میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علمہ والی ڈائی کون سی ہے۔ تو الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔ الذی وہ جو، جس، یہ دونوں معنی میں آ جاتا ہے، جمع الذین آئے گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ دیکھیں علمہ کا ایک اور یہاں پہ جو استعمال آیا ہے وہ تعلمہ میں آیا ہے، تعلمہ یہ ایک دائی ہے، علمہ یہ علمہ ایگزیکٹ وہ ہے، اب اس کے ساتھ ہو کی ضمیر لگی ہے تو یہ علمہ ہو آ گیا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو طریقہ کیا اور کیا ہے جی کہ پہلے تعلم کرنا ہے، سیکھیں، اور پھر علم، علم جیسے ہم کہتے ہیں تو علمہ سکھایا اس نے، علم پہ آئیں گے تو سکھاؤ، تو تعلمہ اور علمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ بالقلم، بی کا مطلب سے، اور قلم، قلم سے یہ اسباب آگے، یہ بھی ایک ٹولز میں سے ہے علم کے، یہ قلم ہے کہ آپ اس کو سیکھو، قلم سے سیکھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے۔
کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ نالج کے کیا ہیں، لہٰذا فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ کیسے قلم کا استعمال کریں گے؟ آپ اپنے نوٹس بنائیں، آپ ورڈز کے میننگ لکھیں، آپ اس کے گرامیٹیکل رولز لکھیں۔ ایسے نہیں آئے گی گرامر، آپ سیکھیں گے شوق سے، یہ تو ایک بیسک لیول کا آپ نے ایک کورس کیا ہے۔ اب آپ کے اندر اگر شوق پیدا ہوگا تو آپ کے لیے خود دروازے کھلیں گے اور آپ خود اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے کے لیے مزید کوشش کریں گے اور اگلے کورسز میں حصہ لیں گے۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ سیکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم استعمال کریں۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک، کہاں سے؟ کتاب، نوٹس بنائیں۔ اچھا، سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا دین آئے گا، صحیح نیت جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، نیت صاف ہوگی، اخلاص ہوگا، تو نیت کیجئے کہ پوری قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ۔ بکس ملتی ہیں جی آج کل جس کے اندر عربی لکھی ہوتی ہے، نیچے ترجمے کی جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے، مختلف طرح کی۔ خود سے مارکیٹ دیکھیں، ریسرچ کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے کھولیں۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں بھی، مجھے کم از کم اپنا یاد ہے کہ جب کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تھی اسکول کی تو پھر میں اس کو لکھتا تھا، ایک دفعہ دو دفعہ تو وہ یاد ہو جاتی تھی۔ تو لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھوں اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر، باقی جسم خاموش ہے لیکن یہ لکھ کر یہ پریکٹس رجسٹر کرتی ہے آپ کے ذہن میں۔ یہ لکھنے سے یہ ویژن بھی آ جاتا ہے اور ہاتھ کی پریکٹس بھی آ جاتی ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ آپ کو علم سکھانے میں لگ جاتا ہے اس طرح سے۔ پاکٹ بک ہے آپ کی، جو اس کے اندر یہ سبق نمبر 7A کا ایک حصہ ہے، یہ اس طرح سے آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ رکھیے۔ مسابقت کا جذبہ رکھیے۔ ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک میں آتا ہے جی، تو ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بتایا، اور سورہ ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ڈیلی سونے سے پہلے کی روٹین ہے۔ اس کو یاد کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو یاد کرے گا، یعنی سورہ ملک کو جس کی 30 آیات ہیں، تو دجال کے فتنے سے بچے گا۔ تو اور بھی اس کی بڑی خاصیت ہیں، تو اس کو یاد کریں، سونے سے پہلے اس کو پڑھیں، سنیں۔ تو کون ہے؟ ایکم، ایو اور کم۔ ایو ہوتا ہے جی کون، اور کم ہوتا ہے تم میں سے۔ یہ جب کمپیرزن کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، گروپ کے اندر سے آپ نے کچھ لوگوں کو نکالنا ہے، تو یہ ایکم ہے۔ ایکم یہ 4 انگلیوں والا، ایکم تم سب میں سے کون، احسنو بہتر ہوگا، عملا عمل میں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے جی، لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں سے کون ہوگا عمل میں بہتر۔ احسن، احسن ہوتا ہے جی بہتر ہوگا، اور یہ حسن، احسن یعنی حسن اچھا، احسن اس سے اچھا، اچھا، احسن زیادہ اچھا، بہترین۔ تو یہ سارے بھی آپ پیٹرنس جو ہیں انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے اگر آپ شوق رکھیں گے تو۔ جیسے کبیر ہوتا ہے جی، کبیر سے اکبر ہوتا ہے، کہ کبیر ہے بڑا، اکبر ہوتا ہے اس سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر ہوتا ہے اس سے چھوٹا۔ تو اگر ہم الکبیر کہہ دیں تو پھر سب سے بڑا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حسن ہوتا ہے اچھا، اور احسن ہوتا ہے بہترین۔ تو عمل، عمال، عمل، عمال، یہ عمل کی جمع ہے عمال، انما الاعمال بالنیات، یہ جمع کا صیغہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر۔ یہاں پہ جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم لیتے ہیں ایکم احسن عملا میں سے، کہ نماز پڑھتے ہوئے بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ گھر والوں میں بہترین کوشش کریں کہ شریعت کے مطابق ایک بیلنس رویہ ہو سب کے ساتھ،
कौन बेहतरीन अच्छे तरीके से कर, ये कहाँ से मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात अकबर। ऑफिस में आपका कंडक्ट कैसा है, कौन अच्छा है, इनफरादी कामों में, इज्तिमाई कामों में कौन अच्छा है, इसमें रेस लगाई जा सकती है और लगानी चाहिए। यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है, कौन ज्यादा टाइम लगाता है, कौन ज्यादा किसने मेहनत की, कौन अपने होमवर्क, क्लासेस, अपना टाइम क्लासेस की अल्लाह के कलाम को देता रहा। अल्लाह ताला देख रहा है, उसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। वो देख रहा है, उसको बताने की तो जरूरत है नहीं है, वो जानता है। तो अल्लेम, दूसरों को सिखाइए। जिंदगी का मकसद भी कि अय्ये को मकसद हुआ मला, मुसाबकत का जज्बा नियत कर ली, दुआ कर ली, सारे फैकल्टीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रखिए कि अल्लाह मैं बेहतरीन मुसलमान बनूं, बेहतरीन मोमिन बनूं, मैं आगे निकलूं। शैतान अपने साजो सामान के साथ लेस है, याद रखिए, नहीं छोड़ेगा। उसको कोई मौका मिलेगा नहीं छोड़ेगा। कभी आपको दुनिया में बिजी करेगा, कभी आपको नमाज से किस तरह दूर ले जाएगा, कभी कुरान से कैसे दूर ले जाएगा, ऐसा उलझा देगा दुनिया में कि इंसान को टाइम ही नहीं मिलता, समझ ही नहीं आती कि टाइम निकालें तो कैसे निकालें कुरान के लिए, नमाज के लिए। तो आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया है, अब ज्यादा जो है ना तैयार रहिएगा कि शैतान ज्यादा हमला करेगा कि बस छोड़ो, एक कोर्स कर लिया, आगे क्या करने की जरूरत है। बस कितने लोगों ने किए ही कुछ नहीं, पढ़े तुम कितने जबरदस्त हो गए। नहीं, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, एक तो कोशिश की है। याद रखिए शैतान बहुत तजर्बेकार है, देखिए आपको अल्लाह की मदद हासिल है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो पहला लेसन था, सेफ्टी फर्स्ट, वो याद रखिए। शैतान तैयार है, फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। वह यानी ये ज़हन में रखें कि अभी शैतान ने बेकाया, मैंने कुछ किया प्रैक्टिकली, साथ ही फरिश्ते ने लिख लिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझकर सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक नंबर 19B में आपको खुशामदीद। इस सबक में हम फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल पढ़ेंगे और ये टर्मिनोलॉजी से अब हम वाकिफ हैं लास्ट लेक्चर से, आज ज्यादा वाकिफ होंगे इंशाअल्लाह। तो अबादा, कफरा, दरबा, ज़लमा, समिया, अलिमा और अमीला, ये हम देखेंगे। इनको जरा दोबारा से टीपीआई का इस्तेमाल जैसे मैंने कर दिया कि सुनते हुए देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिल के कीजिए, बहुत जरूरी है। कलमे की 3 अरबी में किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हरूफ होते हैं। और इस्म जो है को नाम या सिफ्त हो सकता है, फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले और टाइम का भी उसमें पता चल जाता है। हर्फ जो फेल और इस्म को मिलाता है और इस तरह सीगे और जुमले कंप्लीट होते हैं। फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी हो रहा है या होगा, फेल अमर ये ऐसे, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना, ये अब हम माशाल्लाह सारे पढ़ चुके। पिछले सबक में हम फ़ाअला से फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल बनाना सीख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि हमने पढ़ा था फ़ाअला। फ़ाअला से फिर हमने क्या कहा था, यफ़अलु, फिर इफ़अल था, और फिर हमने कहा था कि फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़ेलुन, ये 3 इशारे हमने सीखे थे। ये फ़ाइल का इशारा है, ये मफ़ऊल का इशारा है कि फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ता है, और फ़ेलुन ये जो पंच है, ये फ़ेलुन करना, काम का नाम है ये, कि क्या आप काम कर रहे हैं। तो
آپ اس کو یہاں پہ ایک چیز یہ غور میں رکھیے کہ یہ تینوں فعل نہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں، اس لیے ان پر اسم کی نشانی آ سکتی ہے، جیسے اگلے سلائیڈز پہ آپ دیکھیں گے۔ یعنی یہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہے، کرنے والا جس پر اثر پڑتا ہے، کام کا نام۔ تو فعل کی نشانی ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی فعل کی نشانی نہیں ہے، نہ یہاں پہ ال لگا ہوا ہے، نہ ہی آخری حرف کے اوپر تنوین ہے، یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے۔ ذکرہ، ذکرہ یا ذاکرن، یہ ہے ذاکر، یاد کرنے والا، یہ ہوتا ہے جی فاعل، اور مذکور ہوتا ہے جس کو یاد کیا جائے، اور ذکر ہوتا ہے یہ یاد کرنا، یعنی نام ہے۔ حل انت ذاکر، کیا آپ ذاکر ہیں، یعنی یاد کرنے والے ہیں؟ تو ہم اس کو حل انت ذاکرن بھی پڑھ سکتے ہیں، حل انت ذاکرن۔ جب ذاکرن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہ تو کچھ اسم کی کیٹیگری ہے۔ تو حل انت ذاکر، نام انا ذاکر، حل انتم ذاکرون، نام نحن ذاکرون۔ اسی طرح جی ذاکر کے بعد عابد ہے۔ عابد ہمیں جیسے اب ذاکر سے پتہ چلا کہ ذکر سے ذاکر ہے اور عبد سے عابد ہے، یعنی عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، اور عبادتن، عبادت، عبادتن، عبادت۔ تو عابدن، معبودن، عبادتن، یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حل انت عابد، نام انا عابد، حل انتم عابدون، نام نحن عابدون، حل الذکر عبادت، نام الذکر عبادت۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حل الذکر عبادت، کیا ذکر عبادت ہے؟ نام ذکر عبادت ہے۔ دارب، مارنے والا، یہ داربا سے ہے، داربا یضرب، اضرب، پھر دارب، مضروب، ضرب۔ تو آپ اس کو داربن، مضروبن، ضربن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دارب مارنے والا، مضروب اس کو مارا جائے، اور ضرب یا ضرب میں ہم ضرب کہتے ہیں، عربی میں ضرب کہیں گے، مارنا۔ حل ہوا داربن، کیا وہ مارنے والا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا تنوین کے ساتھ، حل ہوا داربن، نام ہوا داربن، حل ہم داربون، نام ہوا داربون۔ اسی طرح سمیع یسمع اسما، اس سے کیا آ گیا جی؟ سامع، مسموع، سمع، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا جائے، اور سمع سننا۔ حل انت سامع یا حل انت سامع، اگر آپ تنوین کے بغیر پڑھنا چاہیں دونوں ٹھیک۔ نام انا سامع، حل انتم سامعون، نام نحن سامعون، جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح عالم ہے جی، جاننے والا، معلوم، عالم، معلوم، علم، عالم، معلوم، علم۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا جائے، اور علم جاننا۔ علم کیا ہے؟ جاننا، یہ نام ہے کام کا۔ اسی طرح جی عامل ہے، عامل، معمول، عمل۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا جائے، اور عمل کیا ہوتا ہے جی؟ عمل نام ہے، عمل کرنا، فعل کا نام ہے عمل کرنا۔ مؤنث کے صیغے ہم نے یہ پڑھے تھے جی کہ چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور فعل مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے، ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے، اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیولز میں آپ کافی پھر ان کو سیکھیں گے۔ تو ہوا فعل، ہوا یہ ہم اشارہ کریں گے، ہوا فعل،
اور مؤنث کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں. تو ہیا فعلت، ہوا فعلا یعنی اس نے کیا، اس مرد نے کیا. ہیا فعلت، اس عورت نے کیا. ہوا فعلا ہیا فعلت. ہوا یفعلو، مضارع میں آ جائیں اگر، یہ ماضی تھا یہ مضارع. ہوا یفعلو ہیا تفعلو، ہوا یفعلو ہیا تفعلو. تو یہ چار اگر ہم اشارے ساتھ لے کے چلے تو ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا یفعلو ہیا تفعلو. تو یہ آپ 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ آپ اشارے کریں گے، پریکٹس کریں گے کہ ہوا فعلا ہیا فعلت، ہوا یفعلو اور ہیا تفعلو. تو یہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی مذکر مؤنث کی بھی. تو یہی اسی کی مزید ایکسپلینیشن ہے کہ ہوا اور ہیا، ہوا فعلا اور ہیا فعلت، ہوا یفعلو ہیا تفعلو. ان سیغوں کی تکرار کو پیچھے ماضی اور مضارع کے ٹیبل میں شامل کر لیا گیا ہے. اب ہم انہی سیغوں کی چار اہم قسموں کے افعال کی پریکٹس کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو چار ٹیبل تھے ہمارے کہ یفتح، فتح، نصر، ضربا اور سمیع، یہ ہمارے چار جو ٹیبلز تھے یہ ہم نے پڑھے تھے اس میں چار سیغوں کے. تو اگر انہی کو ہم مذکر مؤنث کے لے کے ساتھ چلیں تو یہ تھا جی فتح اور یہ تھا یفتح. فتح یفتح یہ تھا مذکر کے لیے. تو اگر ہم کریں گے فیمیل کے لیے یا مؤنث کے لیے، فتحت، فتحت یعنی اس عورت نے کھولا. فتحو تفتح، وہ عورت کھولتی ہے. تو فتح اس بندے نے کھولا، فتحت فتح فتحت یفتح تفتح. یہ میرے ساتھ آپ بے شک پریکٹس کیجئے اس کی. چلے پریکٹس کرتے ہیں. فتح فتحت، یفتح تفتح، نصر نصرت، ینصر تنصر، ضرب ضربت، یضرب تضرب، سمع سمعت، یسمع اور تسمع. یہ آپ کے پاس سلائڈز آ جائیں گی، آپ مزید اس کی پریکٹس کر لیجئے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ جو ٹیبل تھے جس کے اندر 6 6 اور 19 ٹوٹل ہم نے وہ پڑھے تھے، 6 6 اور 7. اب یہاں پہ یہ جو پنک والے ہیں اس میں فیمیل کے لیے بھی اضافہ کر لیا گیا ہے. جب ہمارا ٹیبل ہو گیا جی فعلا فعلا فعلو، اور پھر ادھر آ جائے گا فعلت فعلت، فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اسی طرح یفعلو یفعلون تفعلو. اچھا یہ جو ہے نا یہ تفعلو یہ آپ کے لیے بھی استعمال ہوگا اور فیمیل کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی ایک ہی صیغہ ہے، یعنی تفعلو اور تفعلو یہ دونوں آپ ایسے کریں گے. تفعلو اور پھر اسی طرح یہ والا تفعلو. تفعلو یہ جب میں کروں گا اس کا مطلب کہ تم کرتے ہو، اور اگر میں کروں گا کہ تفعلو تو اس کا مطلب کہ وہ عورت کرتی ہے. اسی طرح جی افعلو تفعلون نفعلو، پھر افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل. تو یہ آپ پریکٹس کریں گے تو یہ سارے 7 اور 7 14، 14 اور 4 18 اور 3 21 آپ کے پاس ٹوٹل سیغے آگے ہیں جن کو آپ مختلف ورڈز چینج کرتے جائیں، روٹ لیٹرز چینج کرتے جائیں اور اسی پیٹرن پہ آپ بناتے جائیں. جیسے یہ روٹ لیٹر فا لام تھا اور فا عین لام سے اب فاتحہ ہو گیا، ہمارے پاس فا آ گیا، تا آ گیا، ہا آ گیا. تو اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں بالکل فعلا تھا اور فاتحہ ہے. تو فاتحہ یفتح افتح. اب آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی طرح جی نصرہ ینصر انصر، نصرہ ینصر انصر. اسی طرح آپ اس کو پھر کر لیں گے جی. اگر آپ پورا ایک ٹیبل
वर्टिकली चलते हैं तो नसरा नसरू, फिर आप ये बीच में फीमेल को ऐड कर ले, नसरत, फिर नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, बाकी सारा वही टेबल है। तो अब सिर्फ एक बीच में ये इशारा आ जाएगा कि यंसुरू यंसुरूना, और साथ ही इस हाथ से तंसुरू, ठीक है, तंसुरू, ये एक उंगली है, आपने ये तंसुरू करना है, तंसुरू, वो मदद करती है, और तंसुरू, अंसुरू, तंसुरूना और नंसुरू। इसी तरह उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। ये टेबल आ गया जी, ये भी आपकी प्रैक्टिस है। दरबा यदरिबु यदरिब, दरबु दरबता, दरब दरबत, सॉरी दरबत, और फिर दरबता, दरबत दरबता। और इसी तरह यदरिबु यदरिबूना, और फिर ये आ जाएगा तदरिबू, और फिर तदरिबू। ये इशारे से आपको याद रहेगा। तदरिबू, ये फीमेल की बात हो रही है कि वो जो औरत है वो मारती है, तदरिबू वो मारती है, तदरिबू तुम मारते हो। इसी तरह ये इदरिब इदरिबू, और ला तदरिब ला तदरिबू, दारिबुन मदरूबुन दरबुन। इसी तरह समिया यस्मा इस्मा, ये टेबल आपको जो उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल है नहीं है। तो समिया समीऊ, और ये फिर आ जाएगा फीमेल का समीअत, समीअत, और फिर आ जाएगा समेता समेतु समेतुम समेत, और फिर यस्माऊ यस्माऊना, और फिर फीमेल तस्माऊ तस्माऊ, अस्माऊ तस्माऊना नस्माऊ, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा ला तस्माऊ, सामिउन मस्नूउन और समन। ये आपके टेबल माशाल्लाह हो गया। कितना याद रहता है जी? 25% जो हम पढ़ते हैं, 65% जो हम सुनते हैं, 50% जो हम देखते हैं, और 6% जो हम कहते हैं, 70% जो हम करते हैं। तो अगर इन सबको मिला के कर लें तो 95% जो हम पढ़ते, सुनते, देखते और कहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। TPI के तरीके को हमेशा इस्तेमाल करते रहें, अपने होमवर्क जो है वो करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र जो हमने शुरू किया था वो अल्लाह ताला ने उसको तकमील तक पहुंचाया अपने फजल करम से, और इस सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक आपने टोटल 232 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान पाक में 41,111 बार रिपीट हुए हैं। और यही हमारा डे 1 का टारगेट था, QC1 का। और अब इसको कितना आपने रिटेन करना है, कितना याद रखना है, ये सब कुछ हम फार्मूले पढ़ चुके। वीकली, डेली, वीकली, आवरली, मंथली, और फिर बाय एनुअल, एनुअल बेसिस पे आपने रिपीट करना है, और आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा आप मजीद एफर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे, और आप बेहतरीन टीचर बनेंगे। और टारगेट आपने ये रखिए कि आपने कल को कुरान पाक लोगों को सिखाना है, क्योंकि कुरान पाक के जो हमने 5 बेसिक कम से कम हकूक देखे, तो उनमें से एक है कि आपने ईमान लाना है कुरान पाक पे, आपने इसकी तिलावत करनी है जिस तरीके से होनी चाहिए, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसको अपने अमल में लाना है, और फिर आपने औरों तक पहुंचाना है। तो कम से कम ये 5 हकूक तो कुरान पाक के हैं। तो ये कोशिश करें कि ये 5 तक पहुंचे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है वो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि संडे को हो जाए। मैं वो ग्रुप में आपकी राय ले लूँगा, और फिर इंशाअल्लाह ताकि पूरा QC1 जो है वो भी तकमील को पहुँचे। तो इंशाअल्लाह कल हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा और आखिरी लेक्चर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।